شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے تیندوا۔ اس کے مصنف ہیں احمد صغیر صدیقی۔ اس کہانی کے تعارف میں لکھا گیا ہے کہ شکاریات پر بے شمار مضامین آپ نے پڑھے ہوں گے، مگر یہ رودات بالکل جداگانہ ہے۔ ایک ایسے شکار کا تذکرہ ہے جسے عقل کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا، مگر بیان کرنے والا شکاری معتبر ہے، اس لیے صرف ذائقہ بدلنے کے لیے یہ شکار کہانی شامل اشاعت کی گئی ہے۔ یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے۔ میری عمر اس وقت 16-17 سال تھی۔ میرے والد کے ایک شناسہ تھے، وہ ان سے ملنے آئے تھے۔ اس وقت رات کے کوئی 8 بجے تھے۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، کھانا وغیرہ کھایا جا چکا تھا اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ بیٹھک میں اس وقت صرف وہ صاحب تھے اور والد تھے۔ میں بھی وہیں ایک طرف بیٹھا تھا۔ ان صاحب کا نام رحمان تھا اور وہ والد صاحب ہی کی عمر کے تھے، یہی کوئی 50 سال کے۔ تندرست اور توانا بدن تھا، کن پٹیوں کے بال سفید ہو رہے تھے، سر پر گھنے بال تھے اور ان کی مونچھیں بھی گھنی گھنی تھی۔ پاجامہ اور قمیص میں تھے۔ انہوں نے ایک ہلکے نیلے رنگ کی صدری بھی پہنی ہوئی تھی۔ باتوں کے دوران انہوں نے والد صاحب کو مخاطب کیا اور کہا، شیخ صاحب، آپ نے شکار تو بہت کھیلے، آج میں آپ کو ایک انوکھے شکار کا قصہ سناتا ہوں۔ یہ قصہ ہمارے ہی گاؤں کا ہے۔ ہم سب ہمتن گوش تھے کہ وہ بولے، پچھلے دنوں ہمارے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ رحمان صاحب ہمارے شہر سے 3-4 اسٹیشن دور ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی وہاں زمینیں تھیں، مویشی بھی تھے، کاشتکاری کرتے تھے اور خاصے متمول آدمی تھے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ یوپی ہے، جو آج کل اتر پردیش کہلاتا ہے۔ اس کا ایک سرا نیپال کی سرحد سے ملتا ہے، اسے وہاں ترائی کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ایک ریلوے لائن ہمارے شہر سے ادھر جاتی تھی اور 3-4 اسٹیشن کے بعد لائن ختم ہو جاتی تھی۔ آخری اسٹیشن کا نام ڈیہا تھا، جو دراصل اس گاؤں کا نام بھی تھا جس میں رحمان صاحب رہتے تھے۔ اس سے آگے کوئی بستی نہ تھی۔ جنگلوں کا ایک سلسلہ تھا جو نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو تک چلا گیا تھا۔ ڈیہا اس جنگل کے دہانے پر واقع تھا۔ جنگلات کے اس سلسلے میں بے شک جنگلی جانور تھے، مگر درندے تقریباً ناپید تھے۔ شیر اور چیتوں کا کیا ذکر، ادھر بھیڑیے بھی نہیں پائے جاتے تھے، کیونکہ اس جنگل کے درمیان بہت سے کھلے میدان تھے جن میں چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے۔ وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور ضرورت کی چیزیں لینے وہاں سے ڈیہا آتے تھے۔ رحمان صاحب بھی کاروبار کے سلسلے میں شہر آئے ہوئے تھے۔ اچھا، کیسے واقعات؟ والد صاحب نے تجسس سے پوچھا اور اپنے حقے کی نیں ان کی طرف بڑھا دی۔ رحمان صاحب نے حقے کے 2-4 کش لیے اور بولے، آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار میں ادھر آیا تھا، اسے کوئی 5-6 مہینے ہوئے ہوں گے۔ یہ واقعات میرے یہاں سے گاؤں پہنچنے کے بعد شروع ہوئے تھے۔ ہوا یوں کہ میرے وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن ایک مزارے کے گھر کے سامنے ایک بلی مری ہوئی ملی۔ بلی کا نرخرا کٹا ہوا تھا اور اس کا جسم اس طرح پچکا ہوا تھا جیسے اس کے بدن سے سارا خون نچوڑ لیا گیا۔ بلی کا مرنا کوئی خاص بات نہ تھی، مگر پھر پے در پے 1-2 روز کے وقفے سے اسی قسم کی لاشیں ملنی شروع ہو گئیں تو گاؤں میں بات پھیلی۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بے شک وہاں ہر گھر میں کتے پلے ہوئے تھے، کوئی کتا انہیں مار سکتا تھا، لیکن خون کا نچوڑ جانا سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ ہمارا گاؤں کوئی بڑا نہیں، بس یہی کوئی 300-400 گھروں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک سرا ڈیہا اسٹیشن تک چلا گیا ہے، جو ہمارے گاؤں سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے عقب میں جنگلوں کا سلسلہ ہے۔ ہمارے کھیت جنگل کے دہانے تک پھیلے ہوئے ہیں، جو بستی سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر ہے۔ گاؤں میں بلیوں کی کوئی بڑی تعداد نہ تھی، کیونکہ گھروں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں۔
بلیوں کی اصلی دشمنی مرغیوں سے ہے، تاہم جو بلیاں تھیں وہ پالتو تھیں اور مرغیوں کے ساتھ ہی رہنے کی وجہ سے مرغیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، بلیوں کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ ان کی لاشیں ملنی شروع ہوئیں تو فکر ہونا ہی تھی۔ خود مجھے فکر نے گھیر لیا تھا، کیونکہ میں چند ہی دنوں قبل قریبی دیہات سے ایک سیامی بلی لے کر آیا تھا۔ میرے گھر میں چوہے بڑھ گئے تھے، اس لیے میں خاص طور سے بلی لایا تھا۔ یہ ہم سب سے مانوس ہو گئی تھی۔ جب متعدد بلیوں کی لاشیں سامنے آنے لگیں تو میں نے اس بلی کو رات میں باندھنے کا سوچا۔ ویسے تو یہ بلی عموماً گھاڑی میں رہتی تھی اور کسی کونے میں پڑی سوئی رہتی تھی، البتہ رات میں یہ مٹر گشت کی عادی تھی۔ میں نے اسے ایک رات باندھ دیا، کیونکہ بلیوں کی کوئی درجن بھر لاشیں مل چکی تھیں۔ اس رات اس نے اس قدر اچھل پھاند کی، اس قدر شور مچایا، چیخی اور خوخیائی کہ بھنا کر میں نے اسے کھول دیا۔ تیری موت ہی آئی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا۔ ایک دو روز تک امن رہا، اس کے بعد ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ رحمان صاحب نے رک کر حقے کے ایک دو کش اور لیے۔ میں بڑی دلچسپی سے انہیں سن رہا تھا، کیونکہ مجھے اس زمانے میں عجیب و غریب کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ رحمان صاحب نے حقے کی نے میرے والد صاحب کی سمت بڑھا دی اور دوبارہ گویا ہوئے۔ ایک صبح کو ایک مزارے کا کتا مرا ہوا ملا۔ اس کا بھی نرخرا کٹا ہوا تھا، جیسے کسی درندے نے اس پر اپنے دانت کاٹ دیے ہوں۔ اس کتے کی لاش بھی خون سے خالی تھی۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جس جانور نے اسے مارا تھا، اس نے زخم سے اس کے بدن کا سارا خون پی لیا تھا۔ سارے گاؤں نے جا کر کتے کو دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ ہم سب حیران تھے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اور اس کے بعد بالکل وہی سلسلہ شروع ہوا جو بلیوں کا تھا، یعنی کتوں کی لاشیں ملنے لگی۔ میں نے بتایا وہاں گاؤں میں کتوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، تقریباً ہر گھر میں ایک کتا پلا ہوا تھا۔ خود میرے ہاں بھی 2 کتے تھے، یہ دونوں اعلیٰ نسل کے تھے اور میں انہیں ہمیشہ باندھ کر رکھتا تھا۔ گھر کے ساتھ ہی ایک باڑہ بھی ہے جس میں اپنی بکریاں، مرغیاں اور بیل وغیرہ رکھتا ہوں۔ اسی باڑے کے باہر میں نے ایک کتا خانہ بھی بنا رکھا ہے، میں اپنے کتوں کو اسی میں رکھتا تھا۔ میرے باڑے کے چاروں طرف ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے جو بہت اونچی تو نہیں، لیکن اس کو کوئی درندہ پار نہیں کر سکتا۔ ایک کتے کی موت کے بعد جب 2 دن بعد دوسرے کتے کی لاش ملی تو سب کے سب پریشان ہو گئے۔ ہمارے گاؤں میں جو باڑے ہیں وہ سب کے سب تو نہیں مگر زیادہ تر کھلے ہوئے ہیں۔ وہاں گاؤں والے اپنے ڈھور ڈنگر باندھتے ہیں۔ ان لوگوں کو سب سے زیادہ فکر لاحق ہوئی جو نگرانی کے لیے کتوں کو رات میں کھلا چھوڑتے تھے۔ غریب مزاروں نے مکھیا سے رجوع کیا کہ جانوروں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ وہاں بہت سے لوگوں کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں اور بیل وغیرہ تو سبھی کے پاس تھے۔ اگر کوئی درندہ کتے کو مار سکتا تھا تو بھیڑ بکریاں یا دوسرے جانور اس کے لیے کیا اہمیت رکھتے تھے۔ بالآخر طے ہوا کہ ہر رات چند آدمی پہرا دیں۔ مشکل یہ تھی کہ گاؤں میں گھر شہروں کی طرح سمٹے ہوئے یا پاس پاس نہیں ہوتے۔ ایک گھر کے بعد دوسرا گھر آپ کو 100-50 گز دوری پر ہی ملے گا۔ پھر وہاں کی زمین ہموار نہیں، کہیں بلندی ہے، کہیں نشیب، درمیان میں تودے بھی حائل ہوتے ہیں جس سے کسی ایک جگہ سے سب پر نگاہ نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک ہی صورت تھی کہ گھر کا کوئی فرد رات بھر جاگ کر اپنے باڑے کی حفاظت کرے۔ ویسے مکھیا نے چند آدمیوں کا ایک جتھا ترتیب دے دیا تھا جو گاؤں بھر میں رات بھر گشت کرتا رہے۔ پھر ایک کتے کی لاش ملی تو سب کے سب پریشان ہو گئے۔ یہ کتا گاؤں کے جس آدمی کا تھا، اس نے اپنے باڑے کے پاس ہی چارپائی ڈال رکھی تھی اور کتا بھی اس کے پاس پھر رہا تھا۔ معلوم نہیں رات کتنی کٹی تھی، کوئی 3 بجے کا وقت تھا شاید، جب وہ مزارہ جس کا نام قاسم تھا بیٹھے بیٹھے اونگ گیا تھا۔ پھر وہ آپ ہی آپ چونکا، کیونکہ اس کے کانوں نے کچھ اچھل کود کی آواز سنی تھی۔
चौंकते ही उसने अपनी लाठी संभाली और वो लालटेन उठाई जो उसकी चारपाई के एक पाए के साथ बंधी हुई थी। फिर वो उधर लपका। दूरी पर अंधेरे में उसे दो साए नजर आ रहे थे जो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। उसके लपकते ही सामने के सायों में से एक साया जुदा हुआ। उसने जकंद भरी और दौड़ता हुआ अंधेरे में ओझल हो गया। कासिम जब उस जगह पहुंचा जहां दूसरा साया पड़ा हुआ था तो उसने देखा कि ये उसका कुत्ता है। उसका नरखरा कटा हुआ था। वो अभी जिंदा था और उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां बुलंद हो रही थी। मगर ये कुत्ता बचा नहीं। जरा ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। जो टोला गश्त में था उसे भी हैरत थी कि वो लोग किसी जानवर को नहीं देख सके थे। हालांकि कासिम ने उस जानवर के भागने की जो सिमत बताई थी, ये लोग उसी तरफ से इधर आए थे। मज़ारा कासिम ने हमें बताया कि ये जानवर जो भागा था वो उसे अंधेरे की वजह से ठीक से देख नहीं सका। ताहम उसका कद कुत्ते जितना था, मगर वो शक्लन कुत्ते जैसा नहीं था। यानी ये कोई भेड़िया या जंगली कुत्ता ना था। उसने बड़े यकीन से कहा कि तारों की रोशनी में उस जिस्म की बनावट बड़ी हद तक किसी तेंदुए जैसी थी। तेंदुआ दरअसल चीते की नस्ल का एक छोटा जानवर होता है जो कद्दो कामत में चीते के बराबर नहीं होता। वो दुबला पतला होता है। उसका जिस्म कुत्तों या भेड़ियों जैसा नहीं होता, बल्कि चीते के बदन से उसकी मुशाबिहत ज़्यादा होती है। तेंदुआ एक खतरनाक जानवर होता है। भैंस या बैल वगैरह को तो नहीं, लेकिन भेड़ बकरियों को बआसानी मार सकता है। खुद आदमी को भी उससे खतरा लाहक हो सकता है। गांव के लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये तेंदुआ यहाँ कहाँ से आ गया। जिस जंगल में भेड़िए तक न थे वहाँ किसी तेंदुए की मौजूदगी लम्हाए फिक्रिया थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लोग रात को पहरे पर थे। उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो उस पट्टी पर रखी हुई थी जहाँ से जंगल शुरू होता था। फिर एक और बात भी थी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये जंगल गांव के अकब में था, जिसके दहाने तक हमारे खेतों का सिलसिला चला गया था। गांव यानी बस्ती से उस जंगल का फासला भी कम से कम 1 मील था। अब अगर कोई जानवर वहां से चलकर बस्ती तक आता तो वो उन लोगों की नजरों से बच नहीं सकता था जो पहरे पर थे। बहरहाल मामला जो कुछ भी था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन बखैर खूबी गुजरे थे कि वही हुआ जिसका खौफ सबसे ज़्यादा था। एक और मज़ारा था जिसका नाम खालिक था। उसके पास 2 बकरियां थीं जिन्हें वो उसी जगह बांधा करता था जहां उसके बैल बांधे जाते थे। उस गरीब के साथ कोई कुत्ता ना था और वो अपनी चारपाई डाले बाड़े के सामने बैठा हुआ था। अभी अभी गांव के पहरेदार उसकी तरफ से गुजर कर गए थे। नींद भगाने के लिए वो घर में जाकर हुक्का बनाने लगा था। उसका कहना था कि उसे घर में कोई आधा घंटा लग गया। जब वो बाहर आया तो उसे एक भारी साया सा उछल कर भागता नजर आया। उसने हुक्का ज़मीन पर रखा, अपनी लाठी और लालटेन उठाई, फिर उधर दौड़ा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। वो साया अंधेरे में गायब हो चुका था और उसकी एक बकरी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। सुबह देखा गया तो मालूम हुआ कि उस बकरी का खून भी चूसा गया था। दरिंदे को ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, फिर भी वो थोड़ा बहुत सैराब हो गया था। ये तीसरी रात की बात थी। कोई 1 बजे रात का वक्त था कि गांव में हुल्लड़ मच गया। सब तरफ से लोग दौड़े। एक जगह से कई कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज़ें उठ रही थीं और लग रहा था जैसे घुमसान का रन पड़ा हो। तमाम लोग और जो लोग पहरे पर थे लाठियां, बंदूकें, लालटेनें संभाले उधर दौड़े तो उन्होंने देखा कि खुले बाड़े से थोड़े फासले पर कुत्तों की जंग हो रही है। पहली नज़र में यही लगा जैसे कई कुत्ते आपस में उलझ गए हों, मगर आदमियों को अपनी सिमत आते देखकर कुत्तों के झुंड से एक भारी साया जुदा हुआ और तेज़ी से भागता एक तरफ चला गया। चूँकि वहाँ मुतअद्दिद अफराद थे और वो सब के सब मुख्तलिफ अतराफ से आ रहे थे, उन सब का बयान यही था कि जो जानवर भागा था वो यकीनी तौर पर एक तेंदुआ था।
انہوں نے اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ کچھ بڑی جسامت کا نہیں تھا، تاہم سب کا کہنا یہی تھا کہ وہ یقینی طور پر کوئی تیندوا تھا جو کتوں کے نرخے میں آ گیا تھا۔ دوسرے روز مکھیا نے گاؤں کے سرکردہ لوگوں کی ایک میٹنگ طلب کی۔ مجھے بھی بلایا گیا۔ میں صبح کو گھر سے نکل رہا تھا کہ میں نے اپنی بلی کو دیکھا۔ وہ ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں شاید اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن اس پر نظر پڑتی میں چونک گیا۔ مجھے اس کے کان، گردن اور آنکھ پر خون لگا دکھائی دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ زخمی ہے۔ اس کے بال نچے ہوئے تھے اور ایک جگہ سے جلد بھی پھٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ میں نے کچھ سوچا اور اس کی سمت بڑھا۔ میرے قدموں کی دھمک محسوس کر کے اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر گردن ڈال دی۔ میں آگے بڑھا اور وہیں اکڑوں بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا تو احساس ہوا وہ بیمار سی ہو رہی ہے۔ یہ شاخسانہ اس کے زخموں کا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ زخم اسے کس طرح آئے ہیں۔ غالباً کچھ بلیوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی ہوگی۔ میں نے اسے لٹا دیا اور آواز دے کر لڑکے کو بلایا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یہ زخمی ہو گئی ہے، اس کو کوئی دوا وغیرہ لگا دو۔ پھر میں میٹنگ میں چلا گیا۔ میٹنگ میں 5 افراد موجود تھے۔ یہ گاؤں کے بڑے تھے۔ یہاں طے ہوا کہ ایک شکار پارٹی ترتیب دی جائے اور مسلح جتھے دن کے وقت جنگل میں داخل ہو کر تلاش کا کام کرے۔ خیال تھا کہ درندہ بہرحال جنگل میں کہیں دور نہیں رہ رہا ہے، آس پاس ہی ہوگا۔ اسی روز کوئی 2 درجن افراد کا ایک جتھا جو بندوقوں اور رائفلوں سے مسلح تھا، ایک سیانے آدمی کی قیادت میں جنگل کی سمت روانہ ہو گیا۔ یہ گروہ کوئی 6 بجے شام کو پلٹا۔ ان کے رہنما نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے پھیل کر اپنی تلاش کا آغاز کیا، مگر سوائے چھوٹے موٹے جانوروں کے، مثلاً خرگوش، گیدڑ اور کتوں کے، انہیں کوئی تیندوا کسی بھی جگہ نظر نہیں آیا۔ مکھیا نے پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا اور گاؤں کے چاروں کونوں پر اس نے مسلح آدمی بٹھا دیے۔ اس نے اس طرح کا انتظام کیا تھا کہ جنگل سے کوئی بھی درندہ نکل کر بستی میں نہیں آ سکتا تھا۔ 2 راتیں امن سے کٹی، لیکن یہ سارا امن قطعی عارضی تھا۔ ایک کتا پھر مرا ملا تھا، اور کہاں؟ بستی کے تقریباً درمیان میں۔ اس کی لاش اس ٹیلے تلے پڑی ہوئی تھی جس کے ادھر ایک مزارے کا مکان تھا اور جس کا باڑہ کھلا ہوا تھا۔ البتہ اس کے پاس بیلوں کی ایک جوڑی کے سوا کوئی اور مویشی نہ تھا۔ وہ غریب اپنے کتے کے ساتھ رات بھر نگرانی پر رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ کتا اس کے سامنے تیزی سے دوڑتا ہوا ٹیلے کے ادھر گیا تھا، اور یہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ یہ کتا رات بھر اسی طرح ادھر ادھر دوڑتا رہتا تھا۔ اس نے کتے کی سمت توجہ بڑی دیر میں دی تھی۔ جب صبح ہونے والی تھی، اسے احساس ہوا کہ اس کا کتا غائب ہے، اور پھر وہ اسے ٹیلے کے ادھر مرا ہوا ملا تھا۔ اس کے بدن کا سارا خون پی لیا گیا تھا۔ کمال ہے، میرے والد نے رحمان صاحب کے رکتے ہی کہا، بھائی تم جو قصہ سنا رہے ہو، ہم نے اس قسم کی کہانیاں ضرور پڑھی ہیں، مگر تم تو کوئی سچا واقعہ بیان کر رہے ہو۔ بالکل، اس میں ذرا سا بھی غلو نہیں، اور میں تو ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے فرضی قصے بھی دراصل کسی حقیقی واقعے سے ہی اخذ کیے ہوتے۔ ہاں یہ بات تو ہے، بنیاد کچھ نہ کچھ ہوتی ضرور ہے۔ مجھے تمہاری کہانی نے شدید تجسس میں ڈال رکھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ گاؤں میں حفاظتی انتظام سخت کر دیے گئے تھے۔ میں بھی احتیاطاً اپنے دونوں کتوں کو باڑے میں کھلا چھوڑ دیتا تھا تاکہ جانوروں کی حفاظت ہو سکے۔ ہر چند کہ میرا باڑہ دیواروں سے گرا ہوا تھا، پھر بھی تیندوا اس پر اچھل کر اندر آ سکتا تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے اور ہمارا سارا گھرانہ مکان کے آنگن میں سوتا تھا۔ ہم 7 افراد ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں، میں، میری بیوی، میرا چھوٹا بیٹا اور میرا بڑا بیٹا، اس کی بیوی اور اس کے 2 چھوٹے بچے۔ اس رات قیامت ہمارے اپنے سر سے گزری تھی۔ آنگن کے مشرقی سرے پر میرا بستر تھا، میری بیوی کا پلنگ تھا،
اور اس کے ساتھ میرے چھوٹے بیٹے شاہد کی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ رات خاصی اندھیری تھی، چاند غائب تھا۔ ہمارا آنگن خاصا بڑا ہے، کوئی 100 گز لمبا ہوگا، چوڑائی بھی اس کی 20 گز سمجھیے۔ اس کے 2 طرف دیواریں ہیں۔ جب سے گاؤں میں یہ وارداتیں ہو رہی تھیں، میں نے اپنی بندوق بستر کے ساتھ ٹکا کر رکھنی شروع کر دی تھی۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی۔ میں سوتے سوتے جاگ گیا تھا اور لیٹا ہوا سوچ رہا تھا۔ میرے بستر کا رخ کچھ اس طرح تھا کہ میں لیٹے لیٹے مکان کے کمروں کو دیکھ سکتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ایک کمرے کے دروازے سے کوئی جانور برآمدے میں آیا ہے اور پھر وہاں سے چلتا ہوا صحن میں اتر آیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ جانور کسی کتے کے قد کا تھا، لیکن مجھے یہ کتا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دونوں کتے باہر باڑے میں تھے، میں نے خود انہیں وہاں بند کیا تھا۔ یا اللہ، یہ کون سا جانور ہے؟ میں آنکھیں پھاڑے دم سادے دیکھنے لگا۔ یہ جانور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس سمت جا رہا تھا جدھر دیوار کے اس پار کھلا میدان تھا۔ یہ جانور مجھ سے کوئی 10 قدم کی دوری پر آ گیا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ میں حرکت کر سکوں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ واقعی ایک تیندوا ہے۔ میرا ذہن چکر میں پڑا ہوا تھا۔ تیندوا اور میرے گھر کے اندر؟ پھر یہ درندہ ذرا سا ٹھٹکا اور دوبارہ تیزی سے بڑھا۔ جو ہی میرے سامنے سے نکلا، میں نے عجلت سے بندوق اٹھائی اور نشانہ لیا۔ تیندوے کو میری حرکت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے میری سمت گردن گھما کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ ادھر میں نے گولی چلائی، ادھر اس نے زور کی اچھال بھری اور 5 فٹ بلند دیوار کو پار کرتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری گولی نے اس کو ہٹ کیا ہے، کیونکہ اچھال بھرتے ہوئے اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی تھی، اذیت بھری خراہٹ جیسی۔ گولی کی گرج نے سارے گھر کو جگا دیا۔ سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اس وقت دیر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں بندوق سنبھالے دروازے کی سمت جھپٹا۔ میں نے اسے کھولا۔ میرا ارادہ تھا کہ دیوار کے اس طرف جا کر دیکھوں۔ اگر گولی اسے لگی تھی تو وہ ادھر ضرور ملتا۔ میں نے دیکھا گولی کی آواز سے باہر کے پہرے دار اور دوسرے لوگ بھی چونک گئے تھے، اور وہ سب کے سب میرے گھر کی طرف لپک رہے تھے۔ رک کر رحمان صاحب نے میرے والد کو دیکھا اور بولے، کیا آپ یقین کریں گے کہ وہ درندہ مکان کے پیچھے ہمیں نہیں ملا تھا؟ کچھ لوگ ادھر بھی تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ گولی کی آواز کے ساتھ انہوں نے ہماری دیوار کے اوپر سے کودتے ہوئے کسی بھاری جسم کو دیکھا تھا۔ دیوار کے اس طرف اونچی اونچی گھاس اور متعدد جھاڑیاں تھیں۔ ہم سب کے پاس لالٹینیں تھیں۔ ہم نے وہاں اچھی طرح تلاش کیا، مگر ہمیں تیندوے کی لاش نہیں مل سکی۔ ہم سب کھڑے ہو کر اسی کی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے شاہد کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، ابو ابو یہاں آئیں، ہماری بلی مری پڑی ہے۔ ہم سب کے سب ادھر گئے۔ گھاس کے اندر ہماری بلی کی لاش پڑی تھی۔ بہت سی لالٹینوں اور ٹارچوں کی روشنی میں مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے سر کا آدھا دایاں حصہ غائب تھا، جیسے کسی نے منہ مار کر اسے کاٹ لیا ہو، یا جیسے کسی بندوق کی گولی کی زد میں آ کر اتنا حصہ اڑ گیا ہو۔ رحمان صاحب اس کے بعد چپ ہو گئے۔ یہ کہانی مجھے آج تک یاد ہے۔ اسے قلم بند کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں، خدا جانے آپ اسے کیا سمجھیں گے، کیونکہ رحمان صاحب کا آخری جملہ تھا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ بلی تھی یا میرا وہم، حقیقت یا افسانہ، خصوصاً اس انکشاف کے بعد کہ اس کے بعد پھر اس گاؤں میں کوئی تیندوا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔